کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس بندے کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اسے قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ پھر ارشاد فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کرتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم سید ابو ساحل موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اب بہت ہی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آپ کا واقعہ یوں تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ اس نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ ابھی آدھا ہی کھایا تھا کہ فوراً دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو معاف کرانے کے لیے جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا اس کی الٹی جانب یعنی پیچھے کی جانب چلنا شروع کر دیا کہ کہیں نہ کہیں اس کا مالک مل جائے گا۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک باغ سے سیبوں کا درخت ہے، وہ اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اس نہر کے اوپر جھکی ہوئی ہیں اور اوپر سیب لگے ہوئے ہیں۔
رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہیں سے سیب گرا ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس باغ کے مالک کا نام حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے بہت بڑے مشائخ تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے. آنے والے بندے کو پہچان لیتے تھے کہ اس بندے کے اندر کیا ہے. بڑے بڑے مشائخ کرام علیہم اجمعین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے شرف ملاقات حاصل کیا کرتے تھے. بڑے مستجاب الدعوات تھے. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لے لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس بندے پر انعام و اکرام کی بارشیں کر دیا کرتا. آپ اکثر نوافل میں مصروف رہتے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے. بہرحال حضرت ابو سہل جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ کیسے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آپ کے وہ درخت، آپ کے باغ سے جو درخت تھا اس کے اوپر سیب لگے ہوئے تھے، وہ سیب گرا نہر کے اندر اور وہ میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے اور میں اس کو معاف کرانے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی نظر کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دل کی کیفیت کو پہچان لیا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. کچھ واقعات کے اندر وہ میں تلخیص کر رہا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ میری شرط ہے، اگر آپ اس شرط پر عمل کریں گے تو میں یہ سیب معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا جی حضور حکم فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے وہ لولی ہے. اس سے شادی کرنی پڑے گی. سمجھے آپ سمجھنے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوگا نا، کوئی جس کی زبان بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کان بھی خراب ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے وہ لولی، وہ گوشت کا ٹکڑا ہوگا کہ پڑا ہوا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دل کے اندر خوف خدا تھا، وہ ایک سیب معاف کرانا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ شرط قبول کر لی. جب نکاح ہوا رات کے وقت جب آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی، خوبصورت لڑکی بیٹھی. پیچھے فوراً واپس آ گئے اور حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضور وہ دیکھ خوبصورت اندر لڑکی بیٹھی ہے. آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ گونگی ہے، بہری ہے، وہ سنتی نہیں ہے، لولی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، وہ تو بالکل ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی ہے. آنکھوں سے اندھی اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا. آنکھوں سے اندھی اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا. زبان سے گونگی اس وجہ سے ہے کہ کبھی اس کی زبان سے کبھی کوئی فضول بات نکلی نہیں، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے. اللہ اکبر. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نا تو کسی قاری صاحب کے پاس گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو آپ نے 18 بارے سنا دیے. وہ قاضی صاحب نے کہا کہ آگے بھی پڑھو. آپ نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے، میری ماں نے اتنے ہی پڑھے تھے، وہ میں نے اپنی ماں سے سن کر یاد کر لی. یعنی پیٹ کے اندر تھے. ماں جب تلاوت کرتی ام الخیر بنت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پیٹ کے اندر رہ کر وہ قرآن مجید کے 18 پارے یاد کر لی. وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس نے کبھی غیر فضول بات نہیں کہی، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے. بہری اس وجہ سے ہے کہ کبھی اس نے فضول بات نہیں سنی.
ہاتھوں سے لولی اس وجہ سے ہے کہ کبھی اس نے وہ غیر شرعی کام نہیں کیا. پاؤں سے لولی اس وجہ سے ہے، لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ کبھی وہ برے راستے کی طرف چل کے نہیں نکلی. اللہ اکبر. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، جب ماں اس قدر نیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہو، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو، اور باپ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ ایک سیب آدھا سیب معاف کرانے کے لیے وہاں پہنچ گئے، تو پھر ان میں سے کون پیدا ہوگا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ بہت ساری کرامات ہیں، ان میں سے ایک کرامت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا. جب میں ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے، سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا. ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے. ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار. اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ گڈڑی کے نیچے، یعنی میرے کپڑوں کے نیچے سلے ہوئے ہیں. ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کہ بچہ ہے ایسے جھوٹ بول رہا ہوگا، چلا گیا، ہنس کے چلا گیا. اس کے بعد دوسرا ڈاکو بھی آیا، اس نے بھی اس طرح سوال کیے، آپ نے یہی جواب دیا، وہ بھی مذاق سمجھتا ہوا چلا بنا. جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا کہ مجھے وہاں بلا لیا گیا. وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے. ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تلاشی لو، اس کی تلاشی لو. تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا. بڑا پیارا جواب دیا، سننے والا ہے کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا کہ والدہ ماجدہ کی نصیحت نے. اللہ اکبر. والدہ ماجدہ کی نصیحت نے. سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی. اللہ اکبر. میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا. تو ڈاکو کا سردار رو کر کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی. اس وقت وہ ڈاکو سردار اپنے وہ چیلے ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طیب ہوا اور قافلہ لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت قرآن مجید ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.